مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے اور یہ سفر کی پوری تھکن کو حضرت والا برداشت کرتے ہوئے سینکڑوں میل کا سفر طے کرتے ہوئے حضرت والا بنگلور ٹرین سے پہنچے، اور پھر وہاں سے حضرت والا جو ہے گاڑی سے سفر کرتے ہوئے، نوجوان بھی تھک جاتا ہے سفر کرتا ہوا، لیکن حضرت والا اپنی اتنی بڑی عمر کے ساتھ ساتھ حضرت والا جو ہے صرف ایک مختصر سی اور حقیر سی دعوت پیش کرنے پر اور ایک ملت کا درد لیے ہوئے حضرت والا جو ہے ہمارے پاس ہماری ایک حقیر سی دعوت کو قبول کرتے ہوئے حضرت والا یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہ ہمارے لیے انتہائی سعادت اور انتہائی خوشی کی بات، ہم حضرت والا کا بصمیم قلب حضرت کا استقبال کرتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید حضرت والا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ حضرت والا کا خطاب ہمارے سامنے سیرت کے عنوان پر ہوگا۔ یہ مجلس خصوصاً خواتین کے لیے منعقد کی گئی تھی اور اس میں مختصر یہ افراد موجود ہیں۔ انشاءاللہ حضرت والا کا خطاب کلیدی خطاب حضرت والا کا انشاءاللہ وہاں مڈلی اسکول میں ہوگا، وہاں بھی ایک بڑی تعداد انشاءاللہ حضرت والا کے سامنے ہوگی۔ اب حضرت والا انشاءاللہ بعد نماز عشاء کل مڈلی اسکول میں، لیکن آج کا یہ مختصر سا محسوس ہو رہا ہے، عورتیں بہت ساری یہاں موجود ہیں۔ حضرت والا کی ذات بہت ہی عمدہ اور بہت ہی بابرکت، حضرت والا پوری صعوبتوں کو جھیلتے ہوئے یہاں آئے ہیں، تو ہم انشاءاللہ حضرت والا سے پورا استفادہ کریں گے۔ ساتھ ہی میں آپ حضرات کے سامنے یہ درخواست کر دوں گا کہ موبائل اپنے بند رکھیں۔ علیہ وسلم گزرانی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وصام، وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ عزیزان محترم، آج کا یہ اجتماع تو خواتین کا ہے، انہیں کو کچھ عرض کرنا ہے۔ آپ حضرات کے تشریف لانے سے مجھے بڑی آسانی ہوئی ہے، ورنہ آل انڈیا ریڈیو میں بیٹھ کے تقریر کیا ویسا معلوم ہوتا ہے، وہاں کوئی بھی نہیں رہتا، پوری دنیا سنتے رہتی۔ تو زنانی مجلس کی بھی جب محفل ہوتی ہے تو سامنے کوئی نہیں رہتا، دیواریں رہتی ہیں، تو وائس کو بولنے میں دقت ہوتی ہے۔ آپ حضرات تشریف لا لیے، بہت شکریہ کہ مستحق ہیں آپ حضرات کہ آپ کی آمد سے میرے کو سہولت ہوئی۔ انشاءاللہ ہماری بہنیں بھی استفادہ کریں گی اور امید ہے کہ وہ سنیں گی، اس پر عمل بھی کریں گی، اس لیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ دوزخی بھی نہیں ہے، جنتی بھی نہیں ہے۔ اگر نیک عمل کرے تو جنتی ہے، اور اگر غلط عمل کرے تو دوزخی ہے۔ ہر ایک اپنے عمل ساتھ لے جاتا ہے قبر میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر ایک گڑھا ہے، اور ہر ایک اپنے ساتھ اپنی جنت یا اپنی دوزخ لے جاتا ہے۔ نیک عمل کرے ہیں تو جنت ہی جنت ہے، اور برے عمل کرے ہیں تو دوزخ ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ بعضوں کو تو اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں لوگوں کو بتا بھی دیتا ہے۔ کئی ایسے واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں اور کتابوں میں لکھے ہیں کہ انسان کے گناہوں کا کیا اثر ہوتا ہے، کہ ایک صاحب کو دفنانے کے لیے جب خبر کھودی گئی، بچھو نکل پڑے، اتنے زیادہ کہ پوچھئے مت۔ دوسرے مقام پر کھودا گیا، پھر وہاں بھی ویسے ہی بچھو نکلے۔ دوسرے قبرستان میں کھودا گیا قبر کے لیے زمین کو، پھر وہاں بھی ویسے ہی نکلے۔ آخر میں لوگ سمجھ گئے کہ یہ بچھوؤں کا گھر نہیں ہے بلکہ یہ عذاب کے بچھو ہیں۔ ان کو اسی میں لٹا دیا گیا، اور اس کے بعد
لکھنے والوں نے لکھا کہ اتنے بچھو ہو گئے کہ لاشا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ اس عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہماری بہنیں بھی سن لیں، یہ جھینگر سے ڈرنے والی ہوتی ہیں، اور چھوٹا سا جھینگر اگر بیت الخلاء میں ذرا سامنے کے مونچھیاں ہلایا تو یہ بھاگ کے باہر نکل جاتے ہیں۔ لیکن بتاؤ، نماز نہ پڑھنے سے، گناہوں کی زندگی گزارنے سے، ٹی وی دیکھتے ہوئے رات بھر بیٹھنے سے، گانے سننے سے، اور غیر مردوں کو گھورنے سے، اور دیگر اسی قسم کے کام کرنے سے، شوہروں کے ساتھ غلط انداز سے رہنے سے، شوہروں پر ڈوری کیس ڈالنے سے غیر ضروری طور پر، اور اسی طرح سے نمازوں کو چھوڑنے سے، زکوٰۃ وغیرہ نہ دینے سے، سونے کے زیورات میں سے تھوڑا سا بھی اللہ کے راستے میں نہ دینا چاہنے والے، بتاؤ قبر میں جب اس طرح کے بچھو آئیں گے، اس طرح کے سانپ آئیں گے، کہاں جائیں گے؟ آج تو ذرا پریشان ہوتے ہی کہتے ہیں یا اللہ موت دے دے، مگر یہ سوچو کہ مرنے کے بعد اگر وہاں بھی چین نہ ملا تو کدھر جائیں گے؟ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ کہاں جا سکتے ہیں؟ تو ہماری بہنیں بھی اور ہمارے بھائی بھی سب کے سب یہ طے کر لیں کہ آج سے اپنی زندگیوں کو اور زیادہ درست کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میدان حشر، آخرت کے میدان میں لوگوں کو حسرت ہوگی، لوگ حسرت سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے یا حسرت کریں گے اور افسوس کریں گے کہ کاش ہم زیادہ نیکیاں کرتے تو، یا ہم اچھے نیک عمل کرتے تو کہاں رہتے، زیادہ آگے رہتے۔ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، یہ تو کافروں کے تعلق سے، کیا مسلمانوں کے لیے بھی یوم الحسرت ہے میدان حشر؟ فرمایا ہاں، ان کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ قیامت کے میدان میں جب یہ آئیں گے اور وہاں پر ان کو دیکھا، ان کو معلوم ہوگا کہ ایک سے بڑھ کر ایک جنت کے درجات ہیں، 100 درجے ہیں جنت کے، یاد رکھو، اور ہر درجے کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے، اور ایسے 100 درجے ہیں، نیچے والے اوپر والوں کو ویسے ہی دیکھیں گے جیسے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، تو نیچے والے جو نیک لوگ ہی رہیں گے جنت کے، اوپر والوں کو دیکھ کر کہیں گے کاش ہم زیادہ نیکیاں کرتے تو آج وہاں رہتے۔ ان کے اوپر والے ان کو دیکھ کر کہیں گے کاش ہم زیادہ نیکیاں کرتے تو اوپر رہتے۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ جمعے کو جمعہ نماز پڑھتے ہیں، اور جمعے کی نماز ہوتے ہی 2 رکعت جمعے کے پڑھے، فوراً آدھی مسجد خالی۔ اجی کیا ہے جناب، بس جمعہ پڑھ لیا، ہوا گیا، خلاص۔ اب سنت، ارے چھوڑو، سنت ہے، اللہ اکبر، سنت کو معمولی سمجھنا خود کفر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ارے یہ تو سنت ہے، تو بات تو صحیح ہے کہ سنت ہے، لیکن جس انداز سے سنت کہہ رہے ہیں وہ سنت کے بارے میں سنت کا مذاق ہے، اور سنت کے ساتھ لاپرواہی ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے آخرت کے میدان کو اللہ یوم الحسرت نہ بنائے، حسرت کا دن نہ بنائے۔ جتنی کوشش ہو سکتی ہے یہی کر لو۔ تمہارے سامنے ہے میری عزیز بہنوں، بی بی خدیجہ الکبریٰ کی مبارک زندگی ہے، بی بی عائشہ صدیقہ کی مبارک زندگی ہے، بی بی فاطمہ الزہرا کی مبارک زندگی ہے رضی اللہ عنہن۔ یہ سب سے اللہ راضی ہوا ہے، یہ ان کی زندگیاں ہیں ہمارے سامنے۔ ہماری بہنوں کو چاہیے کہ ان اللہ والوں کی زندگیوں کو سامنے رکھیں اور اپنی زندگی کو درست کریں۔ یہ دنیا تو گزر جائے گی۔ آج ہمارے پہلے جانے والے کتنے چلے گئے خبروں میں، ہم بھی ایک دن جانے والے ہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ، کل ہماری باری ہے۔ کوئی اگر جا رہا ہے تو ہم بچنے والے نہیں، بلکہ
سعدی صاحب نے تو یہاں تک لکھا ہے ادو بے مرد بگو جائے شادمانی نیز کہ زندگانی ماں نیز جاویدانی نیز. اگر تم کو اطلاع ملی کہ تمہارا دشمن مر گیا، خوش ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آج وہ مرا ہے تو کیا ہم ہمیشہ رہنے کے لیے ہیں؟ ہم کو بھی مرنا ہے، ہم بھی اللہ کے پاس جائیں گے. لیکن مبارک ہیں وہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں جائیں تو اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا نہ پڑے اور شرمندگی سے ہمارے کو نظریں نیچے کیے ہوئے اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتنا نہ پڑے. میری عزیز بہنیں، آج آپ ہی کے لیے خطاب ہے اور اس میں یوں سمجھیے مشترکہ ہے. عورتوں کے لیے تو چند باتیں خاص الگ رہتی ہیں، باقی سب چیزوں میں مرد کون سے آگے بڑھے ہوئے ہیں جو عورتیں پیچھے ہیں. جی فجر ان کی بھی غائب ہوتی، ان کی بھی غائب ہوتی، نمازیں ان کی بھی چھوٹتی ہیں، ان کی بھی چھوٹتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں یہ بھی غافل ہیں، وہ بھی غافل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے یہ بھی دور ہیں، وہ بھی دور ہیں. مگر ایک بات یاد رکھیے، عورت اگر دیندار نکلے، عورت اگر اللہ والی بنے، عورت اگر اللہ سے ڈرنے والی رہے تو اس کے گھر کے تمام افراد دیندار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے. ہماری بہنیں سن لیں کہ آپ کے لیے آپ کا مقام بہت اونچا ہے، اس لحاظ سے کہ آپ آئندہ نسلوں کی والدہ ہیں، آئندہ نسلوں کے بنانے والے ہیں، آپ آئندہ نسلوں کو ترقی دینے والے ہیں. یاد رکھو، عورت اگر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے تو آفتاب ماہتاب بن کر نکلتے ہیں، اور اگر یہ ویسے ہی چھوڑ دے تو پھر دنیا میں بھی رسوائی ان کے لیے ہے، آخرت کی بھی پریشانی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے عزیز دوستو کہ ہماری بہنوں کے سامنے بی بی خدیجہ الکبریٰ کی مبارک زندگی ہے رضی اللہ عنہا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا فرما بردار بی بی. آپ دیکھیے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کو کئی پیام آئے. آپ بہت دولت مند تھیں، آپ کی دولت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جب تجارت کا قافلہ جاتا تھا تو پورے قریش کے لوگوں کا جتنا مال ہوتا تھا بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا اتنا مال ہوتا تھا. اور انہوں نے تجارت کا عمل کیا، تجارت کا پیشہ اختیار کیا. معلوم ہوتا ہے عورت بھی تاجر بن سکتی ہے، عورت بھی تجارت کا کام کر سکتی ہے، مگر ہمارے میں اتنی استطاعت ہونا، اتنا ہمارے اندر جذبہ رہنا اور ہمارے اندر اتنا تجربہ رہنا تو پھر تجارت بھی ہو سکتی ہے، لیکن بنٹھن کے دکانوں پہ بیٹھنے والی نہیں ہونا. اب آج کل کا عالم یہ ہے کہ لوگ دکانوں پہ عورتوں کو اس لیے رکھ رہے تاکہ ان کو دیکھ کے غیر مرداں آئیں، خریداراں آئیں، اور آنے کے بعد ان کی چٹک مٹک کو دیکھ کر کچھ خریدیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ لوگ اللہ کے احکام کو پس پش ڈال رہے ہیں اور خدا تعالیٰ کے احکام پر اللہ کی فرما برداری کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کا کام کر رہے ہیں. تو تجارت بہت اچھی چیز ہے. بی بی خدیجہ الکبریٰ کے 2 شوہر ہو چکے تھے اور مر چکے تھے، اور ان کو بھی پہلے شوہر سے بھی اولاد تھی، دوسرے شوہر سے بھی تھی. بہت ہی حسن والی تھیں، جمال والی تھیں، کمال والی تھیں، دولت مند تھیں. کئی بڑے بڑے عربوں نے ان سے شادی کرنے کی، قریشیوں نے، سرداران قریش نے شادی کرنے کی درخواست کی، انہوں نے انکار کر دیا. مگر جب آپ نے تجارت کا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور فرمایا کہ آپ اس مال لے جائیے اور تجارت کیجئے، جو نفع آئے گا اس میں آپ کو ذرا زیادہ نفع دیا جائے گا.
سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت چچا سے پوچھا، کیونکہ حضور مشہور ہو گئے تھے صادق اور امین. کمال دیکھیے، کفر کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، سچا اور امانت دار. تو کافر بھی آپ کو سچا اور امانت دار کہتے تھے نبوت کے اعلان کے بعد بھی، اور اپنی قیمتی چیزیں لا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رکھاتے تھے. ان کو کسی پر بھروسہ نہیں تھا، اگر بھروسہ تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا. تو غرض ہے کہ میرے عزیز دوستو، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ کی عمر شریف 25 سال کی ہے جی. ابھی نبوت بظاہر نہیں ملی، مگر ہمارے سرکار تو بہت پہلے سے نبی ہیں. سرکار سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم ابھی پانی اور مٹی میں پڑے ہوئے تھے، کیچڑ میں تھے. اس وقت بھی میرے کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا تھا. ظاہری نبوت آپ کے تشریف لانے کے بعد ہوئی. جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک بظاہر نبی نہیں ہوئے تھے، مگر بی بی نے آپ سے کہا کہ آپ کی صداقت اور امانت کے چرچے چونکہ بہت مشہور ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ میرا مال لے کر جائیے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا مال لے کر جب سفر کیا تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ کر دیا جو تجربے کار تھا. میسرہ حیران ہے، سرکار جس طرف سے گزرتے ہیں درختوں سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا محمد، پہاڑوں میں سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا محمد. حیران ہے وہ بھی کہ سلام کرنے والے کون ہیں. سلام کی آواز آتی ہے مگر سلام کرنے والا نظر نہیں آتا. سرکار فرماتے ہیں میں ان پتھروں کو جانتا ہوں جو میرے کو نبوت سے پہلے سلام کیا کرتے تھے. اللہ اللہ تیری شان کے کرتے ہیں سلام، جانور، کوہ، شجر، ٹھیکرے، کنکر، پتھر، ہر چیز آپ کو سلام کرتی ہے. ایک دن ابو جہل اپنے ہاتھ میں کنکریاں لے کر آیا اور آ کر کہا کہ کہو محمد میرے ہاتھ میں کیا ہے. وہ یہ چاہتا تھا کہ آپ پہچان لیں کہ کنکریاں ہیں تو میں سمجھوں گا کہ نبی ہیں. حضور نے کہا اتنی لمبی بات کیوں کہ میں بتاؤں کنکریاں ہیں پھر تو مانے یا نہ مانے. فرمایا جو تیرے ہاتھ میں ہے میری گواہی دیں گے کہ نہیں مثل تیرے سرکش و خسر پتھر. فرمایا تیرے ہاتھ میں جو ہیں وہ خود میری گواہی دیں گے کہ تیرے جیسے سرکش اور خسر کنکریاں نہیں ہیں. اتنا کہنا تھا کہ اللہ کی قدرت دیکھو، کلمہ پڑھنے لگے مٹی کے اندر پتھر. اتنا فرمانا تھا کہ مٹی میں آپ کے اس کے جو کنکریاں تھیں انہوں نے کلمہ بڑی آواز سے پڑھنا شروع کیا. ابو جہل کمبخت ایمان لانے کے لیے کتنی بڑی دلیل تھی، ہاتھ سے کنکریاں پھینک کر کہا اے محمد کے جادو میں کنکریاں بھی آ گئیں اور کنکریوں پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہو گیا. جی پھینک کر ہاتھ سے غصے سے یہ بولا ظالم، متاثر ہوئے جادو سے سراسر پتھر. سچ ہے کیا جانے ابو جہل کمال اعجاز، کور چشموں کے یہاں ایک ہے گوہر پتھر. اندھوں کے سامنے آپ پتھر لے جائیے یا ہیرا لے جائیے دونوں برابر ہے. ایسے ہی ابو جہل بھی عقل کا بھی اندھا تھا، ایمان کا بھی اندھا تھا. تو اس کو کیا پتا کہ آقائے دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے. معجزہ کہتے ہیں کہ اس عمل کو جس کے نقل کرنے یا جس کے جیسا کوئی عمل کرنے سے لوگ عاجز ہو جائیں، کوئی ویسا عمل کرنے پر قادر نہ ہو، ایسے کو معجزہ کہتے ہیں، عاجز کرنے والا عمل. سرکار زمین پر کھڑے رہ کے اشارہ کرتے ہیں، آسمان پر چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. بھلا کسی کی ہمت ہے چاند کو دو ٹکڑے کرے؟ جی
قمر دو ٹکڑے ہو کر بن گیا شاہد رسالت کا، ہوا جس دم اشارہ تیری انگشت شہادت کا۔ سرکار کی انگشت شہادت کا اشارہ ہوتے ہی چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور پھر بالکل قریب قریب نہیں رہا، ایک پہاڑ کے ادھر ہو گیا ایک ٹکڑا ادھر ہو گیا، ورنہ کہنے والے کہتے کہ ہماری آنکھوں کو ایسا نظر آیا، حقیقت میں نہیں ہوا۔ تو میرے عزیز دوستو، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی صاحبہ کے مال کو لے جا کر جب بصرے کے قریب پہنچے تو وہاں نستورہ راہب یعنی ایک عبادت گزار جو عیسائی تھا، اس نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے جو بالکل سوکھا درخت تھا اور جس کے کئی برس سے وہ سوکھا ہی تھا، کوئی اس کے اندر تر و تازگی نہ تھی، وہ اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس کے نیچے بیٹھے ہیں اور وہ درخت کے پتے ہرے ہو رہے ہیں، بالکل لکڑی جو درخت تھا اس میں پتے نکل رہے ہیں، اور اس کو یہ معلوم تھا کہ نبی آخر الزمان جب کسی سوکھے درخت کے نیچے بیٹھیں گے تو وہ سرسبز ہو جائے گا۔ تو وہ باہر آیا اور آ کر پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ اس سے کہا گیا کہ ان کا نام محمد ہے۔ کہا ان کے والد ہیں؟ کہا کہ نہیں، جبکہ یہ ماں کے پیٹ میں تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ کہا ان کی والدہ؟ کہا وہ بھی انتقال کر گئی، ان کے دادا بھی انتقال کر گئے۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں، ان کو آگے نہ لے جاؤ، یہودی ان کے دشمن ہیں، ان کو شہید کر دیں گے، یہیں پر جو بھی آپ کو کرنا ہے کر لیجئے، یہیں سے واپس ہوئیے۔ ابھی منڈی کو نہیں گئے تھے حضور کہ راستے ہی سے واپس ہوئے اور سامان فروخت کیا۔ اللہ کی برکت ایسی ہوئی کہ جتنا مال لے گئے تھے وہ سب فروخت ہو گیا، اور نفع اتنا زیادہ آیا کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اور بی بی صاحبہ بیٹھی تھی اپنے گھر پر مروہ کے مقام میں، دور سے دیکھا دھوپ کے وقت دو صاحبین آ رہے ہیں ایک اونٹ پر، مگر ایک اونٹ پر جو ہے ایک شخص کے اوپر پرندے سایہ کیے ہوئے ہیں اور دوسرا ویسے ہی ہے۔ بی بی صاحبہ دیکھ رہی ہیں، حیران ہے کہ آخر یہ کیا بات ہے۔ جیسے جیسے وہ اونٹ آگے بڑھ رہا ہے پرندوں کا سایہ بھی ساتھ چل رہا ہے۔ آخر کار جب قریب آئے تو پہچان لیا کہ ایک تو ان کا غلام ہے میسرہ جو پیچھے بیٹھا ہے، اور سامنے جو بیٹھے ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اس کے بعد غلام نے جب حضور کے کمالات کا اظہار کیا، بی بی خدیجہ الکبریٰ فدا ہو گئی حضور پر، اور نفیسہ نامی عورت سے کہلا بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ وہ شادی کیوں نہیں کرتے، اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارا پیام ان کو دے دو۔ نفیسہ آئیں اور آ کر کہا کہ محمد کب تک 25 سال کے ہو گئے، شادی کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا میں غریب آدمی ہوں، میرے لیے میرے پاس نہ دولت ہے نہ ثروت ہے، مجھے کون بیٹی دے گا؟ تو نفیسہ نے کہا اچھا، اگر آپ کو کوئی دولت مند عورت شادی کے لیے آپ سے راضی ہے تو آپ راضی ہیں؟ کہا کہ ایسی کون ہوگی بھائی مجھ غریب سے شادی کرے گی؟ کہا کہ خدیجہ آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں اپنے چچا سے پوچھتا ہوں۔ چچا سے رائے لے کر جب چچا کے سامنے بات گئی، انہوں نے کہا بیٹے وہ تو ایسی شریف النفس خاتون ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے اپنا سر پھوڑ لیا مگر ان کے لیے راضی نہیں ہوئی، آپ کے پاس جب خود پیام پہنچا ہے تو آپ راضی ہو جائیے۔ پھر انہوں نے خطبہ دیا، پھر ان کی طرف سے ان کے چچا نے خطبہ دیا،
اللہ اکبر. آپ دیکھیے بی بی صاحبہ کی فراست. فقط ایک عمل کو دیکھ کر انہوں نے سمجھا کہ یہ بڑی شان والے ہونے والے ہیں، یہ محمد بڑی شان والے ہیں، اگرچہ غریب ہیں. آپ کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. باو جان کی طرف سے ایک آدھ باندی ملی تھی اور غربت شروع سے ہی آپ کے ساتھ رہی، مگر ظاہری غربت تھی مگر دل بڑا غنی تھا، اللہ پر کامل بھروسہ تھا. اور بی بی صاحبہ نے یہ نہیں دیکھا کہ پیسے والے ہیں کہ نہیں، یہ دیکھا کہ دیندار ہیں کہ نہیں، اللہ والے ہیں کہ نہیں. ہماری بہنیں بھی اور بھائی بھی یہ طے کریں کہ آئندہ جب شادیاں کریں گے تو لڑکی کو دیکھیں گے تو دیندار کو دیکھیں گے، لڑکے کو دیکھیں گے تو دیندار کو دیکھیں گے. آج کل تو عالم یہ ہے، پیسہ جدھر زیادہ ادھر گھس جا رہے ہیں ہمارے نوجوان جی. اور ان کے اماں جان بھی ویسے ہی، باو جان بھی ویسے ہی پیسے سے شادی کر رہے ہیں یا اللہ کے حکم پر شادی سنت رسول کی ادائی کر رہے ہیں. ہماری بہنوں کا بھی حال عجیب ہے. جب بچیوں کی شادی کا وقت آتا بولتے ہیں یہ جوڑے کی رقم بڑی بری چیز ہے جی، یہ جہیز وہیز کا معاملہ بڑا خطرناک ہے. لیکن جب ان کے بچے کی شادی ہوتی داتا ایسے تیز ہوتے ہیں مگر مچھ کے سے زیادہ تیز، جو ہے نگل لینے کو تیار. ہماری بہنیں سن لیں، آج کل ٹینڈنسی بدل رہی ہے. لوگ پیسے والوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیندار بچی گھر سنبھالے ویسی ہونا، ساس کی فرما بردار رہنا، شوہر کے ساتھ وفادار رہنا، چٹک مٹک نہیں رہنا جی. بناؤ سنگار کر کے سڑک پہ کھڑی ہوئی ہیں جی دروازے کے اندر، اور ہر جانے والا دیکھ رہا ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ میرے کو میں اگر خوبصورت ہوں تو کیا اسی ماٹھی میں لے کے واسطے ہوں کیا جی. آخر میرا حسن لوگاں دیکھنا نہیں. انا للہ. یاد رکھو جو عورت بناؤ سنگار کر کے گھر سے نکلتی ہے اور بازار سے پھرتی ہے، بازار میں ایسی عورت کو جتنے لوگ دیکھ کر برا خیال برا گمان کرتے ہیں، ان سب کو جتنا عذاب ہوتا ہے اس ایک عورت کے واسطے اتنا ہی عذاب لکھا جاتا ہے. کتنی مصیبت کی بات ہے. یاد رکھو بہترین عورت وہ ہے جو پردے کے ساتھ رہے، بہترین عورت وہ ہے جو برائیوں سے بچتی رہے، بہترین عورت وہ ہے جو حیا کا لباس پہنے. آج ہماری بہنوں کے لباس کیسے ہیں؟ آستینہ تو کبھی کے نکل گئے جی. پیڑ بھی دکھ رہا ہے، پیٹ بھی دکھ رہی ہے، کیا چیزیں دکھ رہی، کیا نہیں دکھ رہا ہے پوچھنا پڑ رہا ہے. دکھنے کی چیزیں تو بہت ہیں مگر دولہے میاں بھی خاموش، دولہن بیگم بھی خوشی میں مست. یہ بول نہیں سکتے اس لیے کہ جوڑے کی رقم لے چکے ہیں، منہ بند ہے حضرت کا. منہ کھولے تو جوڑے کی رقم جاتی گی کیا ہے کی اور بیوی چلے آتی گی کیا ہے جی. ٹک ٹک دیدم دم نہ کشی دم، دیکھ رہا ہے مگر بول نہیں سکتا. بلکہ بعض تو دولہے میاں تعریف کر رہے ہیں، میں بیگم تم بڑے اسمارٹ دکھتے ہیں ایسے کپڑوں میں ماشاءاللہ. تھوڑا ننگا پن ہے تو اسمارٹ دکھ رہے، پورے ہو گئے تو اور اچھے اسمارٹ دکھیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. عورت کے لیے سب سے بہترین چیز حیا ہے. بی بی فاطمہ زہرا ایک دن سیدنا علی سے پوچھا کہ علی آج باو جان نے کیا فرمایا؟ تو انہوں نے کہا سرکار نے سوال کیا ہے عورت کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو پھر تم نے کیا جواب دیا؟ کہا ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ 3 دن تک سوچ کے جواب دیتے ہیں. بی بی صاحبہ نے کہا 3 دن سوچنے کی کیا ضرورت، سرکار پوچھتے ہی تم کہہ دینا تھا. عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو بری نظر سے دیکھے، نہ کوئی غیر مرد کی نظر اس پہ پڑنے پائے. حضرت علی آ کر سرکار سے عرض کی ہے یا رسول اللہ فاطمہ ایسا کہہ رہی تھی
خوش ہو گئے سرکار. فرمایا کیوں نہ ہو, فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے, وہی ایسی بات کہہ سکتی ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے, نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھنے پائے. آج الٹ ہو گئی بات. بہترین عورت کون ہے؟ جو مردوں میں جو ہے بہت ہی شان سے بن سنور کر آئے اور مرد بھی اس کو دیکھ کر خوش ہو جائیں. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. ہماری بہنیں سن لے, ہماری بہنیں خفا نہیں ہونا. یہ حیدرآباد کا آدمی آ کے کیا کیا بولے, میں بھی کرناٹک کا ہوں, سمجھا, میرے دادا کرناٹک کے تھے, بیدر کے, جی, اور ہمارے والد صاحب بھی بیدر میں ہی پیدا ہوئے. اب میں البتہ حیدرآباد کا ہوں, حیدرآباد میں پیدا ہوا. تو ہم پرانا کرناٹک, ہم پرانا حیدرآباد جو تھا تو بیدر کا, تو میں حیدرآباد بھی ہوں اور کرناٹکی بھی ہوں, ایک لحاظ سے, دادا کے لحاظ سے, بابا کے لحاظ سے. تو میرے عزیز بہنوں سے میری گزارش ہے, ہم آپ سے یہی چاہتے ہیں کہ آپ دنیا بھی اچھی گزرے, آخرت میں بھی آپ کو عذاب نہ ملے, جنت ملے. جنت خالمہ کا گھر نہیں ہے پیچھے سے گھس جائیں گے, جی, ایسا نہیں ہے کہ جنت جو ہے بس جو چاہے کر لو پھر جنت کے حقدار ٹھیکیدار, ایسا نہیں ہے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا, فاطمہ یہ بھروسہ نہ کرنا کہ تو محمد کی بیٹی ہے, میری بیٹی ہونا تجھے کام نہ آئے گا, عمل کر, عمل کر, عمل کر. بی بی صاحبہ نے عمل کرنے میں کیا کیا, ہماری بہنیں سن لیں. رات رات بھر عبادت فرماتی تھی, پاؤں پھول جاتے تھے بی بی صاحبہ کے, بلکہ بعض وقت تو تڑک جاتے تھے زیادہ پھولنے کی وجہ سے, اور رات بھر عبادت. سبحان اللہ, پورا گھر کا کام اکیلی کر لیتی تھی بی بی فاطمہ الزہرا. پانی بھر لینا رضی اللہ عنہ, پورے گھر کو یعنی بچوں کو پالنا, اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلتے ہوئے پوروں کی خدمت کرنا. اور سرکار نے مقرر کر دیا تھا پانی بھرنا بی بی صاحبہ کے لیے, سودا لانے کے لیے باہر سے. فرمایا کبھی علی لا لے, کبھی ان کی والدہ لا لے, مگر گھر کے پورے کام آپ نے اپنی بیٹی پر ڈال دیے. چکی پیسنا آپ ہی کا کام تھا, چکی پیستی ہیں, ہاتھوں کو گٹھے آ گئے ہیں. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی صاحبہ نے ایک دن حضرت علی کے کہنے سے کہا, بابا جان آپ کے پاس باندیاں آئی ہیں, ایک باندی عنایت فرمائیے. فرمایا فاطمہ اب تو بھی باندیوں کی آرزو کر رہی ہے, ذرا غصے میں آئے, اپنے گھرانے کے جیسے کام کر. تو حضرت علی آگے بڑھے اور سرکار سے عرض کیا, حضور انہوں نے نہیں کہا, میں نے ان سے کہا تھا کہ سرکار کے پاس باندیاں آئی ہیں, ایک باندی مانگ لو. تو بی بی صاحبہ سے سرکار نے کہا, کیوں فاطمہ, کاہے کہ لیے ہونا باندی کا؟ یار ابا جان گھر کا پورا کام مجھے کرنا پڑتا ہے, بچوں کو سنبھالنا, بچوں کو دودھ وغیرہ ان کو پلانا, پورے گھر کے کام کرنا, پانی بھر لینا, چکی پیس لینا, روٹی ڈال دینا, سب مجھے کو کرنا پڑتا ہے. اس لیے ایک باندی کی میں خواہش کی تھی, وہ بھی علی کے کہنے سے رضی اللہ عنہ کے. تو سرکار نے کہا اچھا کیوں بیٹی کیوں ہونا؟ کہا بابا میں بہت تھک جاتی ہوں. کہا بیٹی تکان دور ہونا یا باندھی ہونا؟ کہا با تکان دور ہو گئی تو بس ہے. کہا بیٹی اگر تیرے کو تکان ہو جائے, تھک جائے, تو رات کو سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے سویا کرو بیٹی, تمہاری پوری تکان اتر جائے گی. باندھی نہیں ملی, ایک وظیفہ بڑھا دیا سرکار نے. دیکھا آپ نے یوں کی ہے اہل بیت مطہر نے زندگی. یہ ماجرا دختر خیر الانام ہے, سرکار کی صاحبزادی کا یہ ماجرا ہے. آپ بتائیے
کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جب باپ ہیں تو آپ کے والد ہونے کے بعد آپ کو کتنی چھوٹ ہونی چاہیے تھی، کتنی آپ کے لیے آسانیاں ہونی چاہیے تھی، مگر سرکار نے فرمایا نہیں بیٹی، عمل کر، عمل سے تیرے کو بہت فائدہ ہوگا اور آخرت کی نجات تجھے تیرے عمل سے ملے گی۔ ماشاءاللہ۔ تو ہماری بہنوں سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی ادا ہو رہی ہے، ہاں ٹھیک ہے، دودھ شیخ پڑی اللہ۔ سرکار دوسروں کے لیے بہت سہولتیں فراہم فرماتے تھے، لیکن اپنی بیٹی کو چونکہ آپ کی صاحبزادی تھیں اور لوگوں کے لیے ایک نمونے کی زندگی بی بی صاحبہ کی تھی، اس لیے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک نمونے کے طور پر پیش فرمایا۔ وقت نہیں ہے، نہ تو میں تفصیل سے آپ کے سامنے، ہماری بہنوں کے سامنے بات رکھتا کہ ان اللہ والیوں نے بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر اللہ کی فرما برداری کا ایسا ہمارے سامنے عملی معاملہ پیش فرمایا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہماری نجات ہو جائے گی۔ لیکن میرے عزیز دوستو، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دنیا کی چند روزہ سختیوں کو برداشت کر لیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کمرہ کتنا تھا۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم جب سوتے تھے تو یہ ہمارا سر ایک دیوار کو لگ جاتا تھا، پاؤں ایک دیوار کو لگ جاتا تھا، اتنا چھوٹا کمرہ جی۔ اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کو اٹھتے تو آپ اپنی بی بی صاحبہ کے پیتی نماز پڑھتے، آپ ادھر رہتی تھی دیوار کی طرف، سرکار ادھر آرام فرماتے تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ خالی رہتا تھا وہاں جا نماز آپ بچھا لیتے تھے، اور جب سجدے کا وقت آتا تھا تو بی بی صاحبہ کے پاؤں لامبے رہتے تھے، تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اشارے سے، اپنے ہاتھ کے اشارے سے ان کے پاؤں کو اشارہ فرماتے تو وہ پاؤں کھینچ لیتی، اس وقت سرکار وہاں سجدہ فرماتے۔ مگر قربان جائیے، نہ بی بی عائشہ صدیقہ کی زبان پر کوئی شکوہ، نہ بی بی فاطمہ الزہرا کی زبان پر کوئی شکوہ رضی اللہ عنہ۔ آج ہم لوگ اپنی زندگی کے شکوے ہی کرتے رہتے، ہمارا گھر اتنا چھوٹا ہے، مٹی پڑو، کیسا اجاڑ گھر ہے جی، خبر کے اتنا گھر، اماں وہ بھی غنیمت ہے، خبر تو اس سے چھوٹی ہے، 2 گز زمین وہ بھی ہمارے واسطے اگر ایمان کے ساتھ جائیں تو وہ بہت وسیع ہو جاتی ہے، اور اگر کفر کے ساتھ یا خدا کی نافرمانی کے ساتھ جائیں تو تنگ سے تنگ ہو جاتی ہے۔ تو میں اپنے بہنوں سے بھی گزارش کروں گا، بھائیوں سے بھی، جو زندگی ملی ہے اس کو شکر کے ساتھ گزاریے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میری طرف سے نعمتوں میں اضافہ ہوگا، میں تمہارے نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم انکار کرو گے، کفران نعمت کرو گے، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت عذاب ہے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ کا کیا معاملہ تھا؟ سرکار کے ساتھ انہوں نے ایسی پیاری زندگی گزاری کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو یاد فرماتے تھے، انتقال کے بعد بھی ان کو یاد فرماتے۔ اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ باوجود اس کے کہ اتنی بڑی دولت لے کر سرکار کی خدمت میں آئی تھیں، آپ کے نکاح میں آئی تھیں، مگر بی بی صاحبہ اتنی خدمت کرتی تھی سرکار کی کہ باید و شاید۔ ایک وقت بی بی صاحبہ سرید پکا کر لا رہی تھی، سرید بولے تو ہمارے پاس ستریاں ہوتی ہیں نا، خورمے میں روٹیاں چور دیتے ہیں،
اس کو سرید کہتے ہیں، اور سرکار کو بہت پسند تھا سرید کھانا، تو لے کر آ رہی تھی تو جبرائیل آئے، آ کے کہا یا رسول اللہ یہ جو عورت کچھ پکا کر کھانے کی چیز لا رہی ہے، اس کو آپ فرمائیے کہ اللہ اس کو سلام کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سلام فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ خدیجہ میں نے تیرے لیے جنت میں ایک موتیوں کا محل تیار کیا ہے۔ بی بی صاحبہ اتنے میں آ کر انہوں نے کھانا رکھ دیا، اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو خدیجہ جبرائیل کھڑے ہیں اور یہ تمہارے کو سلام کہہ رہے ہیں، اللہ کا سلام پہنچا رہے ہیں۔ بی بی صاحبہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ تو خود سلام ہے، سلام کو سلام کا کیا جواب دوں؟ جبرائیل کو میرا سلام پہنچائیے۔ یہ کب ہوا ہے، یہ مقام کب ملا ہے؟ جبکہ شوہر محترم کی خدمت، عبادت کی کثرت، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے محنت، اور پہلے سب سے ایمان لانے والی کون ہیں؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ۔ ہماری بہنیں خوش ہو جائیں، اسلام میں سب سے پہلے ایمان لانے والی بی بی خدیجہ الکبریٰ، اور سب سے پہلے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والی بی بی سمیہ۔ اللہ اکبر، دونوں عورتیں ہیں۔ عورت اپنے کو معمولی نہ سمجھے، تمہارا مقام بہت بلند ہے۔ میں محترمہ، تم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام بس ہنڈی ڈوئی کی حد تک ہے۔ تم ہنڈی ڈوئی بھی اگر اللہ کی رضا کے ساتھ کرو گی تو تمہارے کو بڑے مقامات ملیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ کی عبادت بھی